وسلم اور خدا کے حبیب، خدا کے محبوب 12 ربیع الاول کو پیر کے دن وہ اس دنیا پہ آئے۔ اگر میں اور آپ یہ پوری کائنات کی خدا نے جتنی نعمتیں دی اور نعمتیں پیدا کی، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف رکھے اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، تو پوری دنیا سے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، سارے نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے رب کے طرف سے، وہ میرے اور آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات میں رب کی طرف سے کوئی بڑا نعمت اور ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوچیں، جب خدا مجھے اور آپ کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، تو کیا خدا کی نعمتوں کا میں اور آپ خوشی نہیں منائیں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اگر ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں، اس کی خوشی نہ منائے، یہ ناشکری ہے، تو مجھ سے اور آپ سے میرا اور آپ کا رب العالمین ناراض ہو جائے گا اور وہ نعمتیں مجھ سے اور آپ سے رب العالمین واپس لے لے گا۔ تو ابھی آپ لوگ سوچیں، جو کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا کا اس کائنات کا سب سے بڑی نعمت ہے، کیا ہم اس کی خوشی نہیں کریں گے اور اللہ کے شکر ادا نہیں کریں گے؟ اگر اللہ کا شکر ہم ادا نہ کریں اور محمد رسول اللہ کی خوشی نہ منائے، تو یہ بھی ناشکری ہے، تو مجھ سے اور آپ سے خدا یہ نعمت بھی واپس لے لے گا۔ بعض لوگ بولتے میلاد مت منائے، میں تو آپ لوگوں کو بولتا ہوں، ہم تو خدا کی پیغمبری کی خوشی مناتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ پیر کے دن دنیا پہ تشریف لائے، لیکن اس دن اس نے دنیا سے پردہ بھی کیا۔ آپ لوگ سوچیں کہ پیر کی دن 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا میں پیغمبر بن کے آئے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا ہے، لیکن رسول نے دنیا سے پردہ کیا، لیکن اس کے پیغمبر نے دنیا سے پردہ نہیں کیا، اس کے پیغمبری ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ ہم رسول کے پیغمبری کی خوشی مناتے ہیں، ہم رسول کے پیغمبری کی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیغمبر بن کے آیا ہے اور قیامت تک اس کی پیغمبری ہے۔ میرا اور آپ کا تو ایسا پیغمبر ہے، قیامت تک کیا ہو تو میرے اور آپ کے قبر کے اندر بھی پیغمبر ہے۔ میرا اور آپ کا پیغمبر تو قیامت کے دن میں پیغمبر ہے۔ خدا نے ایسے اس کے پیغمبری کو قائم و دائم کی کہ اس کے پیغمبری نہ اس دنیا میں ختم ہونے والی ہے، نہ قبر کے اندر ختم ہوگی، اور نہ قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہے۔ خدا نے اس کے پیغمبری ایسے قائم و دائم کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کا ذکر بلند کروں گا۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو کون ہے کہ اس کا ذکر وہ بلندی سے رکوائے؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کا ذکر بلند کروں گا، اپنے حبیب کو بولتا ہے کہ میں آپ کا ذکر بلند کروں گا، جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو اس کا ذکر کون بلندی سے رکوا سکتا ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کی کم بختی اور بدبختی ہے کہ ہم خدا کے حبیب سے محبت نہ کریں، حبیب کی خوشی اور حبیب کی خوشی کی پیغمبری کی خوشی پہ شک شبہات کریں۔ یہ تو میرے اور آپ کے کم بختی اور بدبختی ہے کہ ہم ایسے وعدے کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دنیا پہ حیات تھے تب بھی پیغمبر، دنیا سے پردہ کیا تب بھی پیغمبر، 500 سال پہلے بھی پیغمبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی پیغمبر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کے بعد بھی پیغمبر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیغمبر ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی پیغمبر ہے، اس کی پیغمبری کہیں بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خدا نے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اس میں بہت پیغمبر کلیم اللہ بھی گزرے ہیں، اس کو ہم اللہ سے کلام کرتے تھے، لیکن کسی بھی پیغمبر نے رب العالمین کو نہیں دیکھا، کسی بھی پیغمبر نے رب العالمین کو اپنی سیرت اور اپنی صورت میں نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ میرے ساتھ ایسا لوگ ہے، اس لوگوں نے شک رکھی کہ جب تک ہم رب کو نہ دیکھیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ رب العالمین نے بولا کہ آپ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اس نے بولا کہ میں ایک تجلی دکھاؤں گا، کوہ نور پہاڑ پہ، اس کو دن مقرر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام میں اس لوگ پہ وہ لوگ بھی ساتھ آئے، رب العالمین نے ایک تجلی دکھائی اور کوہ نور پہاڑ ریزہ راضہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جتنے مخلوق تھے سارے فوت ہو گئے، مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو سب سے جلالی پیغمبر، جو خدا کی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے اور مخلوق سارے مر جاتے ہیں، کیونکہ اس لوگوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی ایک تجلی بھی برداشت کر سکے، وہ سارے مر جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوتے ہیں صرف ایک تجلی، اور وہ بھی رب العالمین نے کوئی دور پہاڑ کی طرف تجلی بھیجی۔ تو ابھی آپ سوچیں کہ میرا اور آپ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے اس کو خود معراج پہ بلایا اور خدا کے سامنے وہ بیٹا رہا۔ میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ نے خدا کی کتنی تجلی ہے، ساری تجلیاں دیکھی، اور میرا اور آپ کا رسول نہ بے ہوش ہوئے، نہ کوئی ٹائم ضائع ہوا۔ میرے اور آپ کے رسول نے پورے ہمارے اور آپ کے رب کو اپنی سیرت اور اپنی صورت میں دیکھا ہے، باقی کسی بھی پیغمبر نے نہیں دیکھا۔ یہ خدا نے یہ طاقت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ سوچیں ہم اس عظیم پیغمبر کی امتی ہیں کہ خدا نے ہم اس عظیم پیغمبر کی امت میں پیدا کیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اس عظیم پیغمبر کے میں اور آپ امتی ہیں، اور اس عظیم پیغمبر کی سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اس عظیم پیغمبر پہ میں اور آپ روشنی پڑھنے والے ہیں۔ اس سے اور بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ سب اللہ کے رحم مہربانی سے ہوتا ہے، جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہونا ہوتا ہے۔ خدا بھی یقین کرو اس کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کو ڈال لیتا ہے، اور جس کے دل میں خدا اپنے حبیب کی محبت کو ڈال لیتا ہے، سمجھو کہ خدا اس سے راضی ہے اور راضی ہونے والا ہے۔ اور جس سے خدا ناراض ہوتا ہو اور جس کو خدا نے سمجھو کہ تباہ و برباد کرنا ہوتا ہو، اللہ بھی یقین کرو اس کے دلوں سے اپنے حبیب کی محبت کو نکال لیتا ہے، اس کے دلوں سے، اس کی زبانوں سے اپنے حبیب کی تعریف کو کھینچ لیتا ہے۔ اور جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، جس پہ اللہ نے مہربانی کرنی ہوتی ہے، اس کی زبانوں میں، اس کی ذہنوں میں، اس کے دلوں میں خدا اپنے حبیب کی محبت کو ڈال لیتا ہے، خدا کے حبیب اپنے حبیب کی تعریف کو ڈال لیتا ہے، اور اپنے حبیب کی درود کو اس کے دلوں میں ڈال لیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہے، یہ میرے اور آپ کی کوشش سے نہیں ہے۔ جس پہ اللہ مہربان ہوگا اپنے نیک لوگوں سے ملا لے گا، اور جس پہ مہربان نہیں ہوگا وہ اپنے نیک لوگوں سے اس کو ملاتا ہی نہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو تعریف ہے، جو درود ہے، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، جس پہ اللہ مہربانی کرتا ہے، یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ، ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں، بہت لوگ ہیں جو بولتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود، کروڑوں سلام۔ میں اس لوگ کو یہ بولتا ہوں، کروڑوں درود، کروڑوں سلام ایک دفعہ بولنے سے نہ کروڑ درود ہوئے نہ کروڑ سلام ہوئے۔ کروڑ درود پڑھو
کروڑ سلام دو تبھی بات کرو. اور بابا جی صاحب کے مساکین محمد رسول اللہ پہ کروڑوں ارب درود بھیجتا ہے اور ارب سلام بھیجتا ہے. تو پھر تو ہمارے بابا جی صاحب کے مسکین یہ بولیں گے ارب درود ارب سلام. ابھی بھی جو میں نے ختم دیکھی جو ختم ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جتنے ختم مسکینوں نے اس دفعہ پڑھی, پہلے جتنی بھی ختم پڑھی گئی ہیں سب سے زیادہ ختم اس ربیع الاول کو پڑھی گئی ہے. اور ایک ختم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ختم پڑھی جاتی ہے درود شریف کی. جب 1,25,000 دفعہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ ایک ختم بنتا ہے. تو بابا جی کے مساکین لاکھوں درود لاکھوں ختم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پڑھتے کہ خدا کے حبیب ہم سے راضی ہو, خدا کے محبوب ہم سے راضی ہو, کہ ہم خدا کے حبیب اور خدا کے محبوب کے محبت میں آ جائے, اس کے نیک نظر میں آ جائے. یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے, مسلم بخاری حدیث ہے, آپ لوگ دیکھ لیں. مسلم بخاری حدیث 14 یا 15, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس ٹائم تک آپ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ مجھ سے اپنے اولاد, اپنے ماں باپ اور دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے تو آپ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے. ابھی آپ لوگ سوچیں, آپ کے مسجد کا امام ہے, مفتی ہے, لیکن اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں, خدا کے قسم وہ مومن مسلمان نہیں. لیکن ایک ان پڑھ مسلمان ہو جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت بسا ہے, خدا کے خدا پہ یقین کرے, وہی مومن مسلمان ہے. یہ میں اور آپ نہیں, یہ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا ہے اور 1400 سال پہلے فرمایا ہے کہ جب تک آپ مجھ سے اپنے ماں باپ, اپنے اولاد اور دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے تو آپ مومن مسلمان نہیں بن سکتے. اگر میرے آپ سوچیں, آپ لوگ غور فکر کریں, آپ لوگ اگر میرے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبت نہیں, رسول کی عزت نہیں, رسول کے احترام نہیں, رسول کی ادب نہیں, تو آپ سوچیں کہ ہم پھر مومن مسلمان بھی نہیں, پھر میرے اور آپ کے مسلمانی بھی شک میں ہے. اور جب تک میرے اور آپ کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہے, عزت ہے, احترام ہے, محبت ہے, تو اس میں پھر شک ہی نہیں کرنا چاہیے کہ میں اور آپ مومن مسلمان ہیں. یہ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا, یہ کسی کا فرمان نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے رسول کا فرمان ہے. اور میرے اور آپ کے رسول کی جو باتیں ہیں اس میں کوئی شک شبہات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, یہ پورا آیات ہے, آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے